तमाम बहन भाइयों की खिदमत में मैं मसीह खुदावंद यीशु के नाम से सलाम अर्ज करता हूँ। खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने एक मरतबा फिर से ये मुमकिन बनाया कि आपकी खिदमत में खुदावंद जिंदा खुदा के जिंदा कलाम को लेकर आने वाला बनूँ। आज का जो कलाम खुदा ने मुझे दिया है वो है यूहन्ना रसूल की अंजील पहला बाब और उसकी 10वीं आयत। इस तरह से लिखा है, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया मगर अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें उसने खुदा ताला के फर्जंद होने का हक बख्शा। अजीजों, जब हम खुदावंद जिंदा खुदा की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमारा खुदा कादिर मुतलिक और जिंदा खुदा है। उसके सामने हर एक चीज एक खुली किताब की मानिंद है। वो मुस्तकबिल को जानता है, माजी से भी वाकिफ है, हाल की चीज़ों से भी वो वाकिफ है। वो चीज़ों के शुरू होने से पहले ही उनके इख्तिताम से वो वाकिफ होता है। तो ये है खुदावंद की खुदावंदी। इसीलिए उसने बहुत सारे अंबिया की मानिद पहले ही से ये लिखवा दिया कि एक मसीहा आएगा, एक बचाने वाला आएगा, एक सच्चा चरवाहा आएगा। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से मखलसी देगा और वो उनके जो जंजीरों में जकड़े हैं उनकी जंजीरों को तोड़ डालेगा, कैदियों को रहा कर देगा, अंधों को बिनाई दे देगा। इसी तरह से अजीजों, जैसे मूसा को खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया कि वो बनी इस्राएल को फरआउन की गुलामी से, मिस्रियों की गुलामी से आज़ाद करे। हम जानते हैं कि खुदा ने बड़े मोजज़ात से और अपने दाहिने हाथ की कुदरत से मिस्रियों को मगलूब किया और बनी इस्राएल को गुलामी में से रहाई दी। और खुदा का बंदा मूसा इस मसीहा के बारे में लिखता है, लोग जो बनी इस्राएल के लोग थे वो एक मसीहा के इंतजार में थे, दुआ गो थे, इंतजार करते थे कि कब वो मसीहा आएगा, कब वो उनके कोड़ को पाक करेगा, कब वो उनकी बीमारियों से उनको चंगा करेगा, कब वो उनके गुनाहों से उनको आजाद करेगा। अजीजों, जब मसीहा इस दुनिया में आया, जब फरिश्तों ने चरवाहों को खुशखबरी दी तो चरवाहों ने सब कुछ छोड़कर और मसीहा के पास आए और उसकी प्रस्तिश और इबादत की। जब मशरिक में मजूसियों को सितारा नजर आया तो उन्होंने भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर सफर शुरू किया और इस बादशाह की तलाश में निकले। जब ये बादशाह उनको नजर आया तो उन्होंने उसकी प्रस्तिश की, सोना मोर लुबान, और उन्होंने उसको नजर किया। जब यीशु मसीह नासरी 8 दिन का था तो उसके माँ बाप उसको हैकल में लेके गए। हैकल में एक नबिया थी जिसका नाम था हन्ना और एक ईमानदार शख्स जिसका नाम था सिमियन। ये दोनों खुदावंद की नजात के मुंतजर थे, मसीहा के मुंतजर थे। जैसे ही इन लोगों ने इस छोटे बच्चे को जो 8 दिन का था देखा, इनकी रूह खुश हो गई। जल्दी से मरियम और यूसुफ के पास आए, इस बच्चे को अपने हाथों में उठाया, खुदा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि खुदा तेरा शुक्र हो क्योंकि हमने तेरी नजात को देखा है। यही नहीं मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद की जिंदगी, उसका काम, उसका कलाम, उसके मौजज़ात
سب اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مسیحا ہے. سب اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نوشتوں کی تکمیل ہے. تو بھی شرع کے عالموں نے، فقیوں اور فریسیوں نے اس کو قبول نہ کیا. حالانکہ اگر چاہتے تو نوشتوں کو اور غور سے ان کی اسٹڈی کرتے، دیکھتے کہ یہ نوشتہ، یہ جو شخص اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے، کیا یہ حقیقت میں ابن آدم ہے؟ جو ڈینیل نبی کی کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو ڈینیل نبی کے ابن آدم کے بارے میں کہتا ہے، موسیٰ کہتا ہے کہ میری مانند تمہارے بھائیوں میں سے خدا ایک نبی، ایک مسیحا برپا کرے گا. داؤد نبی بھی اس کے بارے میں لکھتا ہے، یسایہ نبی بھی اس کے بارے میں لکھتا ہے، جرمایہ، حزقیل، میکا نبی بھی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ ایک مسیحا آنے والا ہے. افسوس کہ فقیوں اور فریسیوں نے، شرع کے عالموں نے اس کو رد کیا. کلام کہتا ہے وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے رد کر دیا. وہ دنیا کا خالق اور مالک، وہ نور تھا، نور دنیا میں آیا مگر تاریکی نے نور کو پسند نہ کیا. لوگوں نے نور کو پسند نہ کیا مگر تاریکی کو زیادہ اہمیت دی. مگر کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی. کلام ہمیں کہتا ہے اگرچہ کہ اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، تو بھی ہم نے، جتنوں نے بھی مسیحا کو قبول کیا، خدا نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. میری بہن، میرے بھائی، مسیح خداوند پہ جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم خدا تعالیٰ کے فرزند بن جاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. خدا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس آسمان اور زمین جو انسان کی سوچ سے بہت بلند ہے، خدا جو آسمان اور زمین کو اپنے کلام کی قدرت کے ساتھ سنبھالتا ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہمارے ارد گرد کے لوگ چاہے ہمیں جو بھی لقب یا نام دیں، کچھ فرق نہیں پڑتا. ہمارے حالات جیسے بھی ہوں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر حقیقی طور پر آپ نے مسیحا کو اپنا مسیحا بنایا ہے تو آپ خدا تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہو. بہت سارے لوگ خدا تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں تو بننا چاہتے ہیں اور خداوند کے بیٹے کو قبول نہیں کرتے. ایسا ممکن نہیں ہے میرے عزیزو. جس کے کلام ہمیں کہتا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے. بیٹے کے بغیر خدا باپ کے پاس پہنچنا ناممکن ہے، کیونکہ یہ بیٹا ہی تو ہے جس نے صلیب کے مقام میں سے گزر کر خدا باپ تک میری اور آپ کی رسائی کروائی ہے. میرے دل خوشی سے لبریز ہے، خوشی سے بھرا ہے، کیونکہ خدا جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے وہ میرا آسمانی باپ ہے. جب میں دعا کرتا ہوں، آنکھیں بند کر کے کہتا ہوں کہ باپ، اس سے ایک
دل کو خوشی ملتی ہے، کیونکہ کلام ہمیں کہتا ہے کہ جس خدا کی میں بات کر رہا ہوں، جو بائبل کا خدا ہے، قدرت اس کی ہے، جلال اس کا ہے، بادشاہی عبدالآباد تلک اس کی ہے۔ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ کلام صاف طور پہ کہتا ہے کہ مسیحا سے پہلے نہ تو ہم کوئی قوم تھے، نہ ہی ہم کوئی امت تھے، نہ ہی ہمارا کوئی نام تھا، نہ ہی ہمارا کوئی مقام تھا، مگر مسیح یسوع میں اس نے ہمیں ایک نام دیا ہے، اس نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، اس نے ہمیں ایک مقام دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، تم مقدس قوم ہو، اور تم آنے والے نئے یروشلم کے شہری ہو مسیحا میں۔ میرے عزیزو، اگر آپ حقیقی معنوں میں مسیحا پر ایمان رکھتے ہو، میری بہن، میرے بھائی، آپ جہاں پر بھی ہو، آپ بڑے محل میں رہتے ہو یا جھونپڑی میں رہتے ہو، اچھی کار میں سفر کرتے ہو یا پھر کسی بس یا رکشے میں سفر کرتے ہو یا پیدل سفر کرتے ہو، میری بہن، میرے بھائی، آپ کے حالات اس بڑے جو حقیقت ہے اس کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ ہے۔ کلام کہتا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں، مگر خدا کے لبوں کی کہی ہوئی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اگر آپ مسیح پر ایمان رکھتے ہو تو آپ خدا تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹی ہو۔ اگر آج تک آپ نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو میری بہن، میرے بھائی، آج موقع ہے۔ اس موقع کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دو۔ آج موقع ہے کہ خدا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہو۔ سادگی سے، دل کی سچائی سے مسیح خدا مجھ سے کہو کہ مسیحا، تیرے سبب سے ہی ایسا ممکن ہے، تو ہی ایسا ممکن کر سکتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا بیٹا اور بیٹی بن جاؤں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس موقع کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔